السلام علیکم. لیوا چھیلا یونیورسٹی کی طرف سے فرسٹ سیمینار ارینج کیا گیا ہے. اس میں ہمارے آج کے مہمان ہوں گے حافظ محمد موسیٰ، جو کہ انٹرنیشنل اسکالر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں. آپ ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دارالحفیظ فاؤنڈیشن کشمیر میں چلا رہے ہیں. آج ہمارے وہ گیسٹ بنیں گے اور آج وہ شیئر کریں گے لیوا چھیلا، زندگی کا مقصد لیوا چھیلا اور پرپز آف لائف. آئیے ان سے ان کے حال احوال پوچھتے ہیں. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم. آپ سنیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر آج کے جو ہمارا سیشن ہے اس کا جو ٹاپک ہے پرپز آف لائف، لیوا چھیلا، زندگی کا مقصد لیوا چھیلا. یہ لیوا چھیلا ہے کیا اور زندگی کا مقصد کیا چیز ہوتی؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں معظم علی صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مادیت پرست دور کے اندر ایک ایسا کام شروع کیا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور جو آپ نے اپنی یونیورسٹی کا نام رکھا ہوا ہے وہ بھی ہے لیوا چھیلا. اور لیوا چھیلا کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اللہ کا مکھرا دیکھنے کے لیے. تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، پرپز آف لائف، تو دیکھیں کوئی بھی شے جب مارکیٹ کے اندر آتی ہے یا ہم تیار کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر گلاس ہے تو گلاس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر پانی ڈال کر پیا جائے. اگر چیئر ہے، کرسی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پر بیٹھا جائے. اور اسی طرح لیپ ٹاپ ہے، اس پر ہے کہ کام کریں. تو اسی طرح جب اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا تو رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو یہاں سے آپ انسان کی زندگی کا مقصد سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے. اس کا اٹھنا بھی، اس کا بیٹھنا بھی، اس کا کھانا کھانا، اس کا پانی پینا، اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور جب اس کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا کھانا، پانی پینا، کسی کے کام آنا، جب ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہوگا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو 24 گھنٹے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نمازیں فرض ہیں. اور آپ ایک بات جتنے بھی سامعین سن رہے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں سے اگر نمازیں صرف لیں تو 1 گھنٹے کا کام ہے، تو باقی 23 گھنٹے کیا کرنا ہے آپ نے؟ اسی طرح آپ درست فرما رہے ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنانا چاہتے ہیں، زندگی کو کامیاب کر کے دنیا میں سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنوارنا چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ صرف نمازوں پر توجہ نہ دیں. یہ نہ سمجھیں کہ صرف نمازیں پڑھیں گے تو باقی کام نہیں کریں گے تو ہو جائے گا کام. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور ایک بات ذہن نشین رکھیں، نمازیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. اگر آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کر رہے ہیں، اور آپ اپنا ظاہر اسلام کے مطابق گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا باطن اسلام کے مطابق نہیں ہے تو ظاہر کو کیا کریں گے؟ اسی طرح. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ہاں نہ ہماری نمازیں پہنچتی ہیں، نہ ہمارے روزے پہنچتے ہیں، نہ ہماری زکوٰۃ پہنچتی ہے، کوئی بھی عمل نہیں پہنچتا. وہاں کیا پہنچتا ہے؟ نیت. کہ میرے بندے کی نیت کیا تھی. اگر آپ کے عمل کے پیچھے، آپ کے کام کے پیچھے نیت ہوگی اچھی، اخلاص ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا. ادروائز اگر آپ مثال کے طور پر کروڑ روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں صدقات و خیرات میں، اور نیت یہ ہے کہ مجھے لوگ کہیں واہ واہ کہ چودھری صاحب نے بہت خرچ کیا ہے، تو اس کروڑ روپے کو خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے، اور وہیں پر دوسرا بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ 10 روپے خرچ کرتا ہے، تو وہ 10 روپے بہتر ہیں کروڑ سے. تو آپ جب بھی کام کریں، جتنے میں دوست احباب سن رہے ہیں، تو آپ کا کام جب بھی شروع کریں تو اس کام کے آغاز میں اللہ کا نام لیں. اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو نیت صاف رکھیں، اور دیکھیں کہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو اس کام میں ایٹومیٹکلی برکت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی کام، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی ایسی آ جاتی ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے کوئی غیبی مدد ایسے آتی ہے کہ بندے کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا یہ کیسے ہو گیا ہے. وہ تب ہی ہوتا ہے جب انسان
دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے. اور آپ کے اس لواج ہلا یونیورسٹی کے ذریعے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ معاملات کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ کے ساتھ ہیں. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اور کسی کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، کسی کے ساتھ بد کلامی کرنا، یہ کس کے ساتھ معاملات ہیں؟ مخلوق کے ساتھ. دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا، وہ اللہ کے پاس اتھارٹی ہے، اللہ معاف کر دے گا. اگر نماز نہیں پڑھی تو کون معاف کرے گا؟ اللہ معاف کرے گا، لوگ معاف نہیں کر سکتے. تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، کسی کی زمین پر قبضہ کیا، کسی کو تنگ کیا، تو وہ اللہ معاف نہیں کرے گا. کون معاف کرے گا؟ وہ بندہ معاف کرے گا جس کے ساتھ آپ نے وہ زیادتی یا ظلم کیا ہوگا. تو اس لیے کوشش کریں کہ لوگوں کو ناراض نہ کریں. جب آپ اللہ کی مخلوق کو ناراض کر کے اللہ کے گھر میں جا کر سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں تو ان سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اپنی زندگی کا ایسا مقصد بنائیں کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو لوگ کہیں کہ کوئی اچھا اللہ والا گیا ہے، لیواج ہلا والا کوئی لیواج ہلا والا گیا ہے. اس بندے کی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزری ہے. یہ کسی کا کام آتا تو کہتا میں اللہ کے لیے کرتا ہوں. اس کی ہمیں اگزامپل نہیں ملتی ہے قرآن پاک سے؟ جی بے شمار ایگزامپل ہیں، اور قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں اللہ کی رضا کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لفظ ہے آپ کا لوجہ اللہ، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ. لوجہ اللہ کہاں لفظ آیا ہے؟ قرآن پاک میں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور جب انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بن جاتا ہے، آپ دیکھیں اگر یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یونیورسٹی کا لوجہ اللہ، تو یہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو جب آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو جتنے آپ کے اسٹوڈنٹ اس لیکچر کو سن رہے ہیں، آپ کے باقی لیکچر کو سن رہے ہیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اور صدقہ جاری کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقطع اعمالہ الا ثلاث، کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کا ہر عمل ختم ہو جاتا ہے. اس کی اولاد بھی یہاں رہ جاتی ہے، اس کا مال بھی یہاں رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر شے جو اس نے کمائی ہوتی ہے ساری زندگی وہ یہیں پر رہ جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے تو وہ تین چیزیں ہیں. صدقہ جاریہ، کہ اگر اس نے کوئی زندگی میں اچھا کام کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوا تو وہ اس کو قبر میں بھی کام آئے گا. اسی طرح علم نافع، وہ علم جس طرح آپ ماشاء اللہ کر رہے ہیں اور آپ کی پوری ٹیم، کہ جو کچھ آپ نے سیکھا آگے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب تک وہ لوگ اس پر عمل پیرا ہوں گے تو وہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور اسی طرح تیسری چیز ولد صالح او یدعو لہ، نیک اولاد جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے دعا کرتی ہے. اس دور کے اندر اگر انسان، آپ دیکھیں جتنے بھی آپ سن رہے ہیں یہ لیکچر، میں آپ کو ایک بات ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ظاہری دنیا میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہونا ہے، قیامت کے روز کیا ہونا ہے. تو خدا را آپ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ کل جب قیامت کے روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر نظر پڑے تو وہ کہیں وہ میرا امتی آ رہا ہے. اور وہ تب ہی کہیں گے جب آپ ان کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوں گے. رب فرماتا ہے کہ ہر چیز کا ایک نمونہ ہوتا ہے، ماڈل ہوتا ہے کہ لوگوں تمہارے لیے جو میں نے بہترین ماڈل بنایا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق جو تمہارے لیے بہترین ماڈل نمونہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا آئیڈیل، اپنا ماڈل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا کر چلتے ہیں تو ان کو قبر کی پہلی رات میں ہی پتہ چل جاتا کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے. اور جیسا کہ آپ کی ٹیم ایک اور بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے درود پاک کے حوالے سے، اور
میں تمام احباب سے ہی کہوں گا کہ آپ دیکھیں اگر نماز پڑھتے ہیں اللہ کی سنت نہیں ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ ہر کام سے پاک ہے، کھانے سے، پینے سے، سونے سے، جاگنے سے، تو اللہ کی صرف ایک ہی سنت ہے، اور وہ سنت کون سی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ کی ملائکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو آپ احباب اپنی زندگی کو اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر جیسے کھانا کھانا ضروری سمجھتے ہیں، سونا ضروری سمجھتے ہیں، اپنی جاب کو ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح درود پاک کو بھی ضروری سمجھیں۔ جب آپ درود پاک کا ورد کریں گے، وظیفہ کریں گے، اللہ کا نام، اللہ کے ملائکہ کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کی اولاد کا نام، اللہ بھی خوش، ملائکہ بھی خوش، ہمارے نبی بھی خوش، اور جس سے نبی بھی خوش، ملائکہ بھی خوش، اللہ بھی خوش، اگر ساری کائنات بھی اس کے خلاف ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسے معلوم ہوتا کہ جس ذات کو میں نے خوش کرنا تھا وہ خوش ہے مجھ سے۔ لوگ کیا کہیں، لوگ کہتے رہیں، لوگوں کے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات ملے ہم اس پر تبصرہ کریں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اپنی زندگی کو بدلیں، اور ایسا بدلیں جب معاشرے میں آپ زندگی گزاریں، کہیں سے جب چلیں تو لوگ مثالیں دیں، یار یہ فلاں کا بچہ جا رہا ہے، یہ جو فلاں بچہ یہ اس کا باپ جا رہا ہے، فلاں کا ماموں جا رہا ہے، فلاں کا چاچو جا رہا ہے۔ لوگ آپ سے ملنے کی حسرت کریں۔ آپ کے اعمال اس طرح نہیں ہونے چاہیے کہ لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہوں۔ اور جب آپ اپنی زندگی کے اندر درود پاک کا وظیفہ بنا لیں گے، اور معظم بھائی اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ میرے دوست احباب اسٹوڈنٹ جو یہ کہتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، تو رب تعالیٰ بعض اوقات انسان کو کچھ دے کر آزماتا ہے، بعض اوقات لے کر آزماتا ہے۔ وہ جس حال میں رکھے آپ اسی حال میں خوش رہیں، اس کی ذات سے کبھی شکوہ نہ کریں۔ بس وہ اگر بیماری دیتا ہے تب بھی کہیں مولا کہ تو نے دی ہے اور تو ہی اس کو دور کرے گا۔ بیماری دینے والی بھی تیری ذات، اور شفا دینے والی بھی تیری ذات۔ دیکھیں نا، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ اور آپ کبھی بھی پریشان نہ ہوں، اور جب مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، رب فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا، مدد چاہو، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور جب کوئی پریشانی ہو تو اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اور آپ دیکھیں نا، اگر ہمارے علاقے کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یار کہیں سے سفارش کروا لیں، ایس پی کے پاس چلتے ہیں، ڈی ایس پی کے پاس چلتے ہیں۔ تو جب آپ ایس پی ڈی ایس پی کے پاس جا کر سفارش کروا کر وہ کام کروا لیتے ہیں، تو جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہو کر عرض کریں گے باری تعالیٰ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، تو مجھ پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، تو اس سے بڑھ کر بھی کسی کی سفارش ہے؟ وہ تو فیصلے کرنے والا ہے، وہ تو کن کہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی کو شکر میں لائیں، اور ہر حال میں شکر کرتے رہیں، اور کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر یہ تمنا نہ کریں کاش یہ چیز بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو۔ دینے والا بہتر جانتا ہے کہ کس کو میں نے کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا۔ وہ جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہیں، اور جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ بہترین زندگی وہی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک کمرے کا گھر ہے، بس شکر کریں مولا یہ بھی تیرا کرم ہے، میں اس قابل بھی نہیں تھا، جو کچھ تو نے عطا کیا ہے۔ اور رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب میرا بندہ میرے کسی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو میں اس کو مزید عطا کرتا ہوں۔ دیکھیں رب فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندے تو میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ آپ باقی تمام چیزیں چھوڑ کر سائڈ پر رکھ دیں، مکان نہیں ہے رہنے دیں، گاڑی نہیں ہے رہنے دیں، آپ صرف اپنے جسم کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کا ہاتھ نہ ہو، بازو نہ ہو، آنکھیں نہ ہوں تو کیا کریں گی آپ؟ اللہ نے آپ کو جو صحیح سلامت جسم دیا ہوا ہے، اگر ہم دن رات اللہ کے حضور سجدہ ریزی میں بھی گزاریں تو یہ بھی کم ہے۔ وہ اکثر کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، تو
تو جسم ایک جہان ہے. تو اپنی زندگی کے اندر کبھی مایوس نہ ہوں, جس حال میں ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, اور جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ جب دینے پر آئے تو آپ لاکھ کی تمنا کر رہے ہیں تو وہ کروڑوں دے گا, لیکن یہ تب ہوگا جب آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعاون کریں گے, اور کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کریں گے. اور انسانی زندگی کے مقصد جو آپ کا ٹاپک ہے پرپز آف لائف, اس میں میں ایک حدیث پاک ہے وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, کہ مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اگر آپ کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو آپ خوش قسمت مسلمان ہیں. اگر دوسرے لوگ آپ سے تنگ ہیں, محفوظ نہیں ہیں, تو آپ کی زندگی کا مقصد فوت ہو گیا ہے. اپنی زندگی کے مقصد کو آپ نے زندہ کرنا ہے, زندہ کر کے زندہ رکھنا ہے. وہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا, آپ کا ہر کام لوجہ اللہ ہوگا. زبردست, ماشاء اللہ. اب اسٹوڈنٹس کو یہ ان کے مائنڈ میں یہ کویسچن آئے گا کہ یہ جو لوجہ اللہ کی جو نیت ہے, جو اخلاص ہے, یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اس سفر کا آغاز وہ کہاں سے کریں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, اور ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ نیت خالص کیسے ہوتی ہے اور کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی سنگت, دوستی, صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہو. آپ جتنے بھی اچھے ہیں, اگر آپ کی سنگت صحبت بری ہے تو آپ بھی ایک نہ ایک دن آہستہ آہستہ اسی کی صحبت چلے جائیں گے. آپ اپنی نیت اچھی رکھیں, اور آپ دیکھیں نا کہ آپ کا جو ظاہر وہ ہر کوئی جانتا ہے, لیکن نیت کیا ہے کسی کو علم نہیں ہے. اور نیت کے بارے میں حدیث پاک ہے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما الاعمال بالنیات, کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت اوپر ہے. آج ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہیں, ریکارڈنگ کروا رہے ہیں, تو ہماری نیت یہی ہے کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے. اگر ہماری نیت ہی خراب ہے تو آگے یہ ہم کام کیسے چلا سکتے ہیں؟ آپ کا ہر عمل اگر اخلاص سے خالی ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہیں, اور کبھی بھی پریشان نہ ہوں. رزلٹ کس نے دینے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. رب فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو جب تک آپ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو کوئی بھی دوسرا آدمی آپ کی زندگی بدل نہیں سکتا. تو جس طرح یہ لوجہ اللہ یونیورسٹی والے آپ کے لیے مختلف کورسز لے کر آتے ہیں, تو آپ ان کورسز کے ساتھ جڑ جائیں, قرآن کے ساتھ, احادیث کے ساتھ, اور اس کے علاوہ جتنے بھی کورسز ہیں. تو جب آپ کی سنگت اچھی ہوگی, صحبت اچھی ہوگی, تو انشاءاللہ نیت میں اخلاص بھی آئے گا, اور آپ خود فیل کریں گے کہ اب جو ہم پر اللہ کا کرم ہو رہا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. تو وہ تب ہی ہوگا جب آپ کی سنگت صحبت اچھی ہو. اور ایک مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہتا ہوں. اگر آپ عطر کی دکان پر جاتے ہیں, عطر نہ بھی لیں تو خوشبو آپ لے آتے ہیں, خوشبو مل جاتی ہے فری کی. وجہ کیا ہے؟ وہ ایریا خوشبو والا ایریا ہے. تو اسی طرح جب بندہ نیک لوگوں کی سنگت میں, ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ فیض و برکات جو وہ نیک لوگ, متقی لوگ, پرہیزگار لوگ سمیٹ رہے ہوتے ہیں وہ آپ بھی سمیٹ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ لوہار کی دکان پر جائیں, وہاں دیکھیں چنگاریاں اٹھ رہی ہوتی ہیں, کپڑے خراب ہو رہے ہوتے ہیں, اور بندہ کہتا ہے کہ یار یہاں سے باہر نکلیں. تو اسی طرح آپ کی جو سنگت بری ہے تو اس کی بھی یہی مثال ہے. تو کوشش کریں کہ اچھی سنگت, اچھی دوستی اور اچھی صحبت ہو. جب اچھی سنگت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی نیت بھی ٹھیک ہوگی, آپ کی زندگی جو گزرے گی اس میں بھی سکون ہوگا. اور اس وقت جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے, مصیبت میں ہے. تو یہ پریشانیاں, مصیبتیں دور کرنے کا جو اللہ پاک نے طریقہ بتایا ہے, فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے یہ جو تمہارا دل ہے نا یہ سکون پا سکتا ہے.
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ کما کر سکون پا لیں گے, کار لے کر سکون پا لیں گے, فلاں کام کر کے سکون ہو جائے گا. آپ جتنا خواہش کریں گے مال کمانے کی, جب وہ حاصل کریں گے تو اور خواہش بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ جب بھی کوئی کام کریں اچھا کام کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں, اور جو آپ کا دل ہے وہ سکون میں تب ہی ہوگا جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے. اور آپ اپنی لائف کو اس طرح بنا لیں کہ 24 گھنٹے آپ کے اللہ کے ذکر میں گزریں. جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا کھانا پانی پینا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو یہ تو ذکر ہے. اگر پانی پی رہے ہیں سنت کے مطابق پی رہے ہیں تو ثواب مل رہا ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک یہ لوجہ اللہ یونیورسٹی جو کام کر رہی ہے مزید ترقی عطا فرمائے, اور ان کی پوری ٹیم کو ترقی عطا فرمائے, اور ان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اللہ پاک تمام احباب کے مطالعہ میں وسعت عطا فرمائے. اور جو آپ وقت نکال کر یہ کورس کرتے ہیں, یہ آڈیو سنتے ہیں, اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے.